آج ناگپور میں ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں کہ جن کی کرامتیں سن کر کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، یہاں پر آنے سے منت کرنے سے ان کی شادیاں ہو جا رہی ہیں۔ بے اولادوں کو یہاں پر اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور جادوگر ہو یا جادوگری، ان کے نام سے یہ لوگ کامتے ہیں۔ ہاں دوستوں، کسی بھی طریقے کا جادو کیوں نہ ہو، یہاں پر آ کر کے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب جادوگر بھی آ جاتے تھے تو ان کا جادو ختم ہو جاتا تھا، بلکہ وہ اپنا علم ہی بھول جاتا تھا۔ ایک ایسے اللہ کے ولی جو لنگڑے کو حکم دیتے کہ کھڑا ہو جا تو وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو چلیے دوستوں، ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں لاکھوں عقیدت مندوں کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری ایک بہت ہی خاص دربار کی زیارت کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ ناظرین، میں ابھی موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا، اور ہندوستان کا جو بالکل سینٹر حصہ کہا جاتا ہے ناگپور شریف۔ ناگپور شریف جو سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نگری ہے، وہاں پر میں حاضر آیا ہوں، اور ایک ایسی بارگاہ کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ ایک ایسے پائے کے بزرگ ہیں، ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کی کرامتیں سنتے ہوئے ہم تھک جائیں گے، لیکن کرامتیں حضرت کی ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ، حضرت کا نام ہے صوفی محمد نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیچھے حضرت کی بارگاہ ہے۔ یہ جو میں پل پہ کھڑا ہوا ہوں، یہ پانی کے نہر کے اوپر یہ پل بنایا گیا ہے، اور یہاں سے حضرت کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو بارگاہ شریف موجود ہے ناگپور شریف میں، جو ریلوے اسٹیشن ہے جنکشن، وہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر، تو ہمارے فضیل قیصر نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو فضیل بھائی، جو ہم آتے ہیں یہاں پر، یہ ہائی وے کون سا ہے؟ یہ ایم پی کی طرف جاتا ہے، یہ چھندواڑا روڈ ہے۔ یہ چھندواڑا روڈ؟ جی ہاں، مدھیہ پردیش جاتا ہے یہ جی۔ تو ناگپور سے چھندواڑا روڈ پر تقریباً 25 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد میں ایک مقام ہے پاٹن سونگی۔ پاٹن سونگی، جی، تو یہ پاٹن سونگی یہ جگہ کا نام ہے۔ یہ پاٹن سونگی گاؤں اندر ہے یہ؟ جی ہاں، بالکل، یہ قریب ہی جی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اور یہ جو ایک اور بارگاہ کا جو آپ نے بتایا جی، تو یہ ہائی وے سے لیفٹ میں جو گاؤں ہے، اس کا نام پاٹن سونگی ہے، اور رائٹ میں اگر آپ جائیں گے تو 5 کلومیٹر پہ بابا تاج الدین کی ایک بارگاہ ہے جس کو واقی شریف کہتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، تو واقی شریف جو ہے وہاں پہ بابا تاج الدین کی کافی کرامتیں ہوئی ہے، تو وہ یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر کے راستے پر۔ اور بالکل لیفٹ سائڈ میں، بالکل مین روڈ سے جو ہے بالکل 150 میٹر کے اندر ہی یہ بارگاہ شریف موجود ہے۔ تو چلے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور حضرت کی جو بھی ہسٹری ہے وہ سنتے ہیں۔ دوستوں، کسی بھی بزرگ کو صحیح طریقے سے جاننے اور پہچاننے کے لیے شروع سے شروعات کرنی پڑتی ہے کہ ان کا خاندان کیسا تھا، ان کی تعلیم کیسے ہوئی، ان کی کرامتیں کیا ہیں۔ تو چلیے حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد سے ہم شروع کرتے ہیں، یعنی آپ کے والد باپ دادا کہاں سے تعلق رکھتے تھے، یہاں سے ہم آپ کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، واقف اسرار معرفت، آفتاب نقشبندیت، حضرت علامہ مولانا الحاج صوفی محمد نظام الدین الشاہ نقشبندی قادری چشتی سہروردی جامع سلاسل، جن کو دنیا عطائے سیلانی کہا کرتی ہے، ان کے جد امجد جو ہیں مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ اور ملک ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی فوج میں سپاہی تھے۔ حکومت برطانیہ، یعنی جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے قتل کر دیا، اور پھر جب ہندوستان پہ وہ قابض ہو گئے تو بادشاہ کے ایماندار فوج کو انگریز قتل کرنے لگے، اور کچھ فوجی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ انہی سپاہیوں میں حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، جن کا نام شیخ محمد عثمان صاحب تھا، آپ اس وقت دہلی میں موجود تھے، تو آپ دہلی سے مہاراشٹرا کا آپ نے رخ کیا، اور ضلع امراوتی کے منگرول دستگیر قصبے کے پٹیل صاحب کے محافظ کے طور پر آپ ملازمت کرنے لگے۔ اس کے بعد قصبہ دیول واڑہ، تحصیل آوری، ضلع وردھا میں آ کر آپ مقیم ہوئے، اور وہاں پیشہ زراعت آپ نے اختیار کی، اور یہیں پر گزر بسر کرنے لگے۔ وہیں پر حضرت شیخ عثمان صاحب کے گھر پر حضرت صوفی محمد نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1921 میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و عرفان والے گھرانے اور روحانی ماحول میں
تعلیم و تربیت حاصل کی۔ چونکہ قصبہ دیولواڑہ میں اس وقت اسکول موجود نہیں تھا، لہٰذا آپ کو پرائمری تعلیم کے لیے آپ کے ماموں کے گاؤں منگرول دستگیر روانہ کر دیا گیا۔ اس زمانے میں امراوتی ضلع کے مشہور و معروف شخصیت، روحانی بزرگ، پیر و مرشد حضرت مولانا مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، لہٰذا حضرت شیخ محمد عثمان صاحب جو صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، تو شیخ عثمان صاحب نے جو ہے حضرت مولانا مصطفیٰ خان قادری کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو گئے تو آپ کے نکاح کے لیے آپ کے والد صاحب اپنے پیر و مرشد سے مشورہ طلب کرنے کے لیے گئے، تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا نکاح میں اپنی نواسی محترمہ اصغر بیگم صاحبہ سے طے کرتا ہوں۔ تو پیر و مرشد کے حکم پر حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت محترمہ اصغر بیگم صاحبہ سے ہو گیا۔ دوستوں، اب تک تو آپ نے حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک چیپٹر سنا کہ آپ کی شادی ہو گئی۔ اب ہم دوسرا چیپٹر وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی۔ کیونکہ دوستوں، جب اللہ کسی کو اپنی ولایت عطا فرمانے لگتا ہے تو کچھ ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود بخود اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، ان کے دل میں اللہ سے قریب ہونے کی جستجو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے ہی کسی ولی سے ان کی ملاقات کروا دیتا ہے جو ان کے پیر و مرشد ہو جاتے ہیں، اور وہ پیر ان کو ہاتھ پکڑ کر کے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اس زمانے میں جو ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں کسی عالم حافظ ہی کو امامت پر نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ کتنا شریعت کا، دین کا پابند ہے۔ حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ شروع میں عالم دین نہیں بنے تھے، بلکہ آپ کے گھر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ علم دین جو فرض ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے تحصیل آوری کے محلہ اولا پورہ میں، جو کہ ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں کی ایک کچی سی مسجد میں حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ امامت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی نظر ایک حدیث مبارکہ پر پڑی، جو حدیث تھی الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے گہرے طور پر غور و فکر کیا، دل میں سوچا میں تو 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، مگر مجھے کبھی ایسی معراج نصیب کیوں نہیں ہوئی۔ اسی جستجو میں آپ کئی علماء کرام کے پاس گئے، مگر آپ کے دل کو تسلی دینے والا جواب نہیں مل سکا۔ ایک دن آپ کی ملاقات حضرت صوفی عبد الرحیم شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ پہلے ہی اندرونی بے چینی سے بے قرار تھے، تو جب حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی نے حضرت عبد الرحیم شاہ نقشبندی صاحب سے یہ سوال کیا تو آپ نے جلال کے ساتھ عرض کیا، نماز یقیناً مومن کی معراج ہے، لیکن آج کے دور میں ایسی نماز پڑھنے اور پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت صوفی عبد الرحیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نظام الدین، آج رات جب آپ عشاء کی نماز پڑھائیں تو بعد میں 2 رکعت نماز کی نیت کریں، مسجد کے تمام لائٹس بند کر دیں، اندھیرا کریں اور تنہائی میں 2 رکعت ادا کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی چلے گئے تو آپ نے مسجد کے لائٹس بند کر دیں اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی اور آنکھیں بند کی، ایک نورانی کیفیت ظاہر ہوئی اور ایک نور ساری مسجد میں نمودار ہو گیا، جس سے پوری مسجد روشن ہو گئی۔ اسی لمحے آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، آپ اپنی حالت سے بے خبر ہو گئے، نہ رکوع کا شعور رہا، نہ سورۃ الفاتحہ یا کسی اور آیت کی تلاوت کا احساس، نہ قیام کا، نہ سجدے کا۔ آپ مکمل طور پر ایک روحانی کیفیت میں ڈوب گئے تھے۔ اسی عالم میں آپ کو حرمین شریفین کی بھی زیارت نصیب ہوئی اور اپنی زندگی سے جڑی کئی حقیقتوں سے آپ کا مشاہدہ ہوا۔ یہ کیفیت پوری رات جاری رہی، یہاں تک کہ آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل نہ ہو سکی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو کسی نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس آواز سے آپ کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی 2 رکعتیں مکمل کی، پھر فجر کی نماز ادا کی اور فوراً حضرت صوفی عبد الرحیم شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کچھ عرض کرتے اس سے پہلے حضرت نے مسکرا کر فرمایا، کیوں
ہو گئی معراج، اللہ اکبر۔ وہیں پر حضرت الحاج صوفی عبد الرحیم شاہ صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا۔ بیعت دینے کے بعد حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر ہی کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے تھے۔ آپ کے پیر نے روحانیت کے اسرار و رموز کی تعلیم، نفس کشی اور بہت ہی سخت قسم کے مجاہدات اور مشاہدات کے بعد حضرت قبلہ پیر و مرشد کے حکم پر 40 سال کی عمر میں سرزمین ناگپور میں اس وقت کے مشہور مدرسہ اور درسگاہ جامعہ عربیہ اسلامیہ میں داخلہ لیا۔ ہاں دوستوں، جس وقت حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں داخلہ لیا، آپ کی شادی تو ہو چکی تھی، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے اوپر کئی ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن ایک اور بڑی ذمہ داری آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کو دین کی ایک بہت بڑی خدمت کرنی تھی۔ آپ کو ایک پیر طریقت بننا تھا، ایک ولی کامل اللہ نے آپ کو بنانا تھا۔ اسی وجہ سے دین کی صحیح خدمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دین کی صحیح تعلیم ہو، قرآن و حدیث پر پکڑ ہو، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم اور علم ان کے پاس موجود ہوں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے مشاہدات بھی کروائے، مجاہدے بھی کروائے، نفس کشی بھی فرمائی، اور پھر عالم دین بننے کے لیے مدرسے میں بھی داخل کروایا۔ 7 سال کی سخت محنت کے بعد آپ نے درس نظامی کورس مکمل کیا۔ تمام علوم و فنون کی تکمیل کے بعد آپ کی دستار فضیلت ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ کی خلافت سے نوازا اور اس کی سند عطا فرمائی۔ دوستوں، اگر ہم حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کے بارے میں بات کریں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے پچھم ناگپور میں سنیت کی بے حد خدمت انجام دی اور وہابیت کے خلاف بھی مضبوطی کے ساتھ آپ ڈٹے رہے۔ اہل سنت پر آپ نے کئی کام کیے۔ آپ نے 5 مساجد اور ایک عیدگاہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ مزید برآں آپ نے وہابیت کے خلاف مباہلے کا چیلنج بھی پیش کیا تھا۔ آپ کے مریدین پورے ملک میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ دوستوں، اگر حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے کی اگر ہم بات کریں تو صرف 4 واسطوں سے آپ کا شجرہ حضرت حاجی عبد الرحمن المعروف سیلانی بابا رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، جنہیں شہنشاہ مہاراشٹرا کہا جاتا ہے۔ ہاں ناظرین، آپ کا شجرہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت صوفی عبد الرحیم شاہ صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت صوفی جان محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی عبد الرحمن المعروف سیلانی بابا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ شجرہ آگے چل کر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کشف کی بات کریں کہ آپ کے کشف کا عالم کیسا تھا اور دوسرے اولیاء آپ سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف تشریف لے گئے تھے زیارت کے لیے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں۔ وہیں پر حضرت خواجہ بندہ نواز کے پوتے حضرت خواجہ شاہ ندیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، جو بچپن ہی میں زمین میں زندہ چلے گئے تھے، اسی وجہ سے آپ کو زندہ ولی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت خواجہ صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ندیم اللہ شاہ حسینی کی مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو ایک ایسا کشف کا عالم طاری ہو گیا اور روحانی واقعہ پیش آیا کہ حضرت ندیم اللہ شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائے اور حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ایک روحانی ملاقات ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حیات مبارکہ میں اپنے پردادا مرشد حضرت خیر الدین مجرد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طریقے سے روحانی ملاقات حاصل ہوئی اور ان کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوئے۔ ناظرین، حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت آپ کی کافی مشہور ہے کہ آپ کا ایک معتقد تھا، چاہنے والا تھا، جو کہ ہندو تھا، جس کا نام شام سندر لولیکر تھا۔ شام سندر جو ہے ناگپور میں سوائل کنزرویشن ڈپارٹمنٹ میں آفیسر تھے۔
جب ان کا تبادلہ بھوٹان میں ہو گیا تو بھوٹان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنگال اور بھوٹان کے ہر خطے میں جادوگروں کی کثرت ہے۔ وہاں کے جادوگروں کے اثر سے کئی لوگوں کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کسی کا ہاتھ یا پاؤں مڑ جاتا ہے، اور لوگ مختلف عجیب و غریب بیماریوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کے شام سندر بہت گھبرا گئے۔ اب اس گھبراہٹ میں انہوں نے بڑے دل سے حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا۔ جس پہاڑی علاقے کے گاؤں میں ان کی ڈیوٹی لگی تھی، وہاں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی پہاڑی پر حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہیں اور تشریف فرما ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے ان کے دل کو بڑا ہی سکون ہوا کہ میرے ساتھ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ناگپور واپس آئے اور حضرت کو بھوٹان لے جانے کا انتظام کیا، کچھ دنوں کے بعد جب حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بھوٹان تشریف لے گئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر بہت سے ایسے مریض جن پر جادو کیا گیا تھا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ بھائیوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم پر جادو کیا گیا ہے، یہاں جادوگر بہت زیادہ ہے۔ پھر حضرت نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام بیماروں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جس کے منہ پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے اس کا منہ سیدھا ہو جاتا، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کا ہاتھ درست ہو جاتا، جہاں جہاں تکلیف ہوتی حضرت وہاں ہاتھ رکھتے چلے گئے اور ان کی تکلیفیں دور ہو جاتی۔ اور یہ کرامت دیکھ کر کے لوگ بڑے حیران ہو گئے تھے اور بڑے خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا، ان جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب کوئی جادوگر حاضر نہ ہوا تو حضرت نے فرمایا، میں ان سب کا جادو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے حضرت نے وہاں کے تمام جادوگروں کے جادو کو اور ان کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی گندے علم والا شخص آپ کے روبرو آتا اس کا سارا علم جادو اثر ختم ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت بڑی اور عظیم کرامت ہے۔ حضرت نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص اور مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچی یا لڑکی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے تو وہ مسلسل لگاتار 5 جمعرات حضرت کے دربار میں حاضری دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا رشتہ ضرور طے ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 5 جمعرات مکمل ہونے سے پہلے ہی رشتہ طے ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک منت نظر ہوتی ہے اسی لیے 5 جمعرات مکمل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے لیے بھی جو لوگ 5 جمعرات کی نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے وسیلے سے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ حال ہی میں ایک شخص نے بتایا کہ انہیں 10 سال سے اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت کے دربار میں منت مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ویسے تو حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں جو کہ اس مختصر سی ویڈیو میں بتانا کافی مشکل ہے، اس لیے میں نے مختصر انداز میں حضرت کی کرامتیں اور ہسٹری آپ کے سامنے پیش کی۔ ناظرین، حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال 104 سال کی عمر میں 29 جمادی الآخر 1445 ہجری مطابق 22 جنوری 2023 کو ہوا۔ آج اس درگاہ شریف کے سجادہ نشین خود حضرت صوفی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و جانشین حضرت علامہ مولانا صوفی تنویر ساجد نقشبندی صاحب ہیں۔ دوستوں، اس درگاہ کا عرس شریف ہر سال 22 جنوری یعنی 22 جنوری کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور ہر مہینہ 29 تاریخ کو اسی درگاہ شریف پر حلقہ ذکر، محفل نعت و منقبت نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور نیاز بھی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے اس بارگاہ میں حاضری دینے کی اور خوب فیض حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس درگاہ کا گوگل لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس کو اوپن کر کے لوکیشن کے ذریعے آپ یہاں پر آسانی کے ساتھ حاضری دے سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی حضرت صوفی نظام الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وسیلے سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ السلام علیکم۔